میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیاتوں میں اللہ جل جلالہ نے امم سابقہ میں سے ایک امت کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کیوں لائی، اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ اور وہ یہود ہے جن کا دعویٰ تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، مگر وہی جائے گا جو یہودی ہوگا۔ اور وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کے متعلق ان کا دعویٰ تھا نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان کے اوپر جو مسکنت اور ذلت مسلط کی گئی ہے، اس کی وجہ سبب علت کو اللہ رب العزت نے خود بیان کیا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ انہوں نے تجاوز کیا تھا حد سے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسکنت ذلت کو مسلط کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل شدہ کلام میں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غصہ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غصہ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ ہر اعتبار سے بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی اور امم سابقہ، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ گوہ کے غار میں گئے ہیں تو یہ بھی ان کے نقالی میں اور ان کے نقل اتارنے میں گوہ کے غار میں جائیں گے، یعنی یہ کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک کہاں ہے کہ اگر وہ لوگ گوہ کے غار میں گئے ہیں تو یہ جائیں گے، اعاذنا اللہ منہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں، ارشادات میں، فرامین میں جو باتیں ہیں، زمین، پہاڑ، آسمان، سب کچھ اپنے جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اور بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے علماء کرام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اپنی میراث میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑا کرتے۔ انما ورثوا العلم، وہ اپنی میراث میں علم کو چھوڑا کرتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جو انبیاء علیہ السلام کا وارث بننا چاہے وہ اسے چاہیے کہ علم کو تامے رکھے، علم کو مضبوطی سے تامے، اور جتنا وہ علم کو حاصل کرے گا اتنا ہی انبیاء علیہ السلام کا زیادہ وارث بنے گا، جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ انبیاء علیہ السلام کا وارث بنے گا۔ تو حالیہ اس دور میں
اگر دیکھا جائے علماء کے ساتھ جو انبیاء علیہم کے وارث ہے، میں اس حدیث کے متعلق ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے سومنات کے بت کو انہوں نے توڑا ہے، اور تقریباً 19 تک حملے انہوں نے کیے کہ میں اس جگہ کو فتح کروں، تک ہارے۔ ایک دن ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہے، پانی میں چونٹی گرا ہوا، وہ اوپر کو آتا ہے، یہ ماجرا دیکھ رہے، دوبارہ گر جاتا ہے، سیبارہ، پھر چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، آخر میں وہ چڑھتے چڑھتے اس جگہ کو عبور کر لیتا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر دوبارہ تہیہ کیا کہ کئی حملے میں نے کیے لیکن پسپاک ہوا، دوبارہ حملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس حملے میں کامیاب کیا۔ تو ان کے دل میں یہ شک تھا کہ علماء جو یہ حدیث بیان کرتے یہ انہوں نے اپنے پیٹ سے بنائی ہوئی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے، یہ حدیث انہوں نے اپنے بطن مبارک سے، اپنے پیٹ سے بنائی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، ان کو شک تھا، لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، بس یہ ہے کہ آپ کو اس نے پالا ہے اور بیٹا کہا ہوا ہے، حقیقی باپ آپ کا کوئی اور تھا۔ اور تیسری بات، کون سا عمل ہے جس عمل کو ہم کریں اور اس کی وجہ سے ہم جنت جائیں؟ تو ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لائٹ کا دور نہیں ہے، بجلی کا دور نہیں ہے، ایک طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے، کبابچی نے آگ کو روشن کیا ہوا ہے، اور اس کباب کی روشنی میں یہ طالب علم اپنا کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کباب والے اس کو بولتے ہیں، جاؤ یہاں سے جاؤ، میرا گراب خراب کر رہے ہو، پرے ہٹ، چل یہاں سے جاؤ۔ یہ ماجرا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب دیکھا، اپنے دربار سے کہا کہ یہ دیا جو دربار کا ہے اس کو اٹھاؤ اور اس طالب علم کو دو، اور اس سے کہو کہ اس کی روشنی میں اپنا مطالعہ کرے۔ اس رات کو جب یہ سوتے ہیں تو آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سبکتگین کے بیٹے، بلا اشکال ختم۔ یعنی جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، آپ ہو، اے سبکتگین کے بیٹے، آپ نے میری وارث کی خدمت کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث میری طرف سے ہے، آپ نے میری وارث کی خدمت کی، اور اسی وجہ سے آپ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تیسرا عمل، تیسری بات، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم جنت جا سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خواب میں آتے، حدیث میں آتے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدمت کی وجہ سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں اشکالات کو دور کر دیا۔ لیکن آج ہو کیا رہے؟ آج جن کی خدمت کرنی تھی میرے عزیز ساتھیوں، آج امت ان کو قتل کر رہے ہیں۔ آج علماء کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جہاں پر کوئی عالم حق کا بات کرے اسے اگلے دن ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آج علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، حالانکہ جن کی خدمت کی وجہ سے، جن کی تھوڑی سی خدمت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے بشارت سنا رہے، آج ان علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم کہتے جناب ہمارا ملک سنور جائے گا، ہمارے ملک میں خوشی آ جائے گی، اور ہمارے ملک میں میرے عزیز ساتھیوں بہاریں آ جائے گی، ای خیال است و محال است و جنون۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک دن یہ شعر عجیب انداز میں کہا تھا، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بارش برستے ہے، کبھی آنکھیں برستی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں پر کوئی عالم حق کا بات کرے اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا قاتل نہ معلوم۔ ہر کسی کے قاتل کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن عالم شہید ہو تا قیامت اس کا قاتل نہ معلوم رہتا ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل ابھی تک معلوم نہیں ہوئے،
हबीबुल्लाह मुख्तार साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू के कातिल अभी तक ये हमारे असातिज़ा है, इनसे हमने पढ़ा है, इनके चेहरों के हमने दीदार किए हैं और इन्होंने हमें पढ़ाया है, इन्होंने उम्मत के साथ किया क्या है। मेरे अजीज साथियों, मैं आपको बताऊं ज़ियाउल हक के दौर में मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू, ये हमारे अकाबिरीन है, सारे जो है दुनिया से रुखसत हो रहे। कह रहे आखिरी ज़माने में इल्म ऐसा नहीं रुखसत होगा कि आपके सामने से कुरान मजीद उठ रहा होगा, आपके सामने से किताबें उठ रही होगी, बल्कि इल्म ऐसा रुखसत होगा कि उलमा उठ जाएंगे। कहा ज़ियाउल हक से मेरा मुकालमा हुआ और मैंने उनसे बात की कि जनाब वाला, 2 इदारे इस मुल्क में ऐसे हैं जिस पर आपका सरकारी कोई बजट नहीं आता है और आपके मुल्क की नेकनामी का जरिया बन रहे हैं। उसमें से एक इदारा तबलीग का, ये हमारा NGOs है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 बर्रे आज़म में तबलीग का काम हो रहा है और तबलीगी हजरात अपना माल, अपना जान, अपना वक्त खुद सर्व करते हैं। और दूसरा इदारा मदारिस का है कि इसमें हुकूमत की तरफ से कोई बजट नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि हुकूमत की तरफ से मदारिस के लिए कोई बजट मुतय्यन हुआ? वो बताओ ना यार, जवाब दिया करो, बताओ सुना है? लेकिन फिर भी ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए नेकनामी का जरिया बेईमाना है कि बाहर ममालिक से लोग दीनी मदारिस में पढ़ने के लिए पाकिस्तान आते हैं और फिर जब उन ममालिक में वो किसी ओहदे पर आते हैं तो पाकिस्तान के खैरख्वाह होते हैं। आज जो हमारे यहाँ मुसल्लत है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए हैं, तो वहाँ के बदख्वाह होंगे? बताओ, जहाँ से पढ़ोगे वहाँ के दिल में। मैं आपको वाक़या अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब का वाक़या सुनाकर बात ख़त्म कर देता हूँ। कहा अफ्रीका की वजीर जंगलात ने मुझे अपने दावती वलीमा पे बुलाया। सिर्फ पाकिस्तान के जो है एम्बेसडर, पाकिस्तान के एम्बेसी वाले थे सब, बाकी कोई मुल्क के कोई नहीं थे। मैंने उससे पूछा, सऊदी अरब ये इस्लामी मुल्क है, इसके अलावा बहुत सारे इस्लामी ममालिक है, आपने मुझे बुलाया और पाकिस्तान के एम्बेसी वालों को बुलाया, इसकी वजह सबब इल्लत क्या है? तो उस वजीर जंगलात ने कहा, उस्ताद मोहतरम, आपको इसलिए बुलाया कि आपके इदारे में मैंने इल्म हासिल किया और इनको इसलिए बुलाया कि इन्होंने मुझे वीज़ा दिया। इनके साथ मेरी मोहब्बत, उल्फत और मेरी यारी, मेरी दोस्ती इस वजह से है कि दीन के इल्म हासिल करने के लिए इन्होंने मुझे वीज़ा दिया है, इसलिए मैं ताक़यामत इनका इकराम एजाज़ और जब भी मुझे अहले पाकिस्तान मिलेंगे मैं उनका इज़्ज़त करूँगा। तो दीनी मदारिस और तबलीग ये हमारे मुल्क के लिए नेकनामी का जरिया है, लेकिन उन मदारिस वालों को आज कत्ल किया जा रहा है। हाल ही में मौलाना इलियास नव्वर अल्लाह मरकदहू बाजवड़ के 2 साल पहले उनके भाई को शहीद किया गया था और आज 2 साल बाद उनको शहीद किया गया। कातिल ना मालूम। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शमज़ रहमतुल्लाह अलैह का कातिल ना मालूम। हबीबुल्लाह मुख्तार शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कातिल ना मालूम। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, यूसुफ लिदानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कातिल ना मालूम। मुफ्ती जमील का कातिल ना मालूम। इसी तरीके से मुफ्ती आदिल का जो हाल ही में पिछले साल मुफ्ती आदिल को शहीद किया, उनका कातिल ना मालूम। अब्दुल मजीद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का कातिल ना मालूम। जितने उलमा को शहीद किया जा रहा है कातिल ना मालूम। मेरे अजीज साथियों, उलमा को शहीद किया जा रहा है जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ाबाद भेजा करते थे, आज वो इस उम्मत में पाए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हो बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर गुस्सा है और इनके ऊपर ज़िल्लत और मस्करत है। वजह क्या है? वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, ये अंबिया को कत्ल करते थे, आज नबी नहीं है, अंबिया के वारिस को कत्ल किया जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, वही चीज़, वही मस्करत, वही ज़िल्लत और वही अल्लाह की जानिब से गुस्सा उन लोगों की तरफ मुतवज्जे होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा तलबा की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान हो।